اس حویلی میں صرف آنے کا راستہ ہے عائزہ بی بی، واپسی کا نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں انہی اونچی اونچی دیواروں پر گھٹ گھٹ کر سانس لینا پڑے گا۔ شہروز نے اس کی گوری کلائی کو پکڑا تھا جب وہ حویلی کے پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عائزہ کی بہنوئی نے دھوکے سے اس کی شادی اس 40 سالہ مرد سے کرواتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ابھی صرف 19 سال کی ہے اور شہروز نے صرف اولاد حاصل کرنے کے لیے اس سے شادی کی ہے۔ شہروز اس کو اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ آج کی رات اس کی زندگی میں رات کے 12 بج چکے تھے۔ حویلی کے بڑے بڑے دالان اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس طوفانی رات پہ 19 سالہ عائزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس کے گیلی بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں خوف اور بے بسی سے لال ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالتی ننگے پیر حویلی کے سنسان اور ٹھنڈے فرش پر دبے پاؤں چل رہی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا لیکن آزادی کی تڑپ نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں پرانا اور بھاری لکڑی کا عقبی دروازہ تھا۔ یہ دروازہ اس کے لیے اس جہنم سے نکلنے کا واحد راستہ تھا جہاں اسے زبردستی قید کر دیا گیا تھا۔ عائزہ نے دائیں بائیں دیکھا۔ حویلی کے محافظ اس وقت تیز بارش سے بچنے کے لیے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بھاری لکڑی کے دروازے کی لوہے کی کنڈی کو اوپر اٹھایا۔ لوہے کی ٹکرانے کی ہلکی سی آواز بارش کے شور میں دب گئی۔ عائزہ کے دل میں امید کی ایک مدھم سی کرن جاگی۔ اس نے دروازے کو دھکیلا، وہ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ باہر کا منظر گھپ اندھیرا تھا اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے تھپڑے سیدھے اس کے معصوم چہرے پر آ کر لگے۔ بس ایک قدم اور میں آزاد ہوں، اس نے دل میں سوچا، اور جیسے ہی اس نے اپنا دایاں پاؤں حویلی کی چوکھٹ سے باہر رکھا، اندھیرے میں سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ایک انتہائی مضبوط، گرم اور آہنی ہاتھ نے اندھیرے سے نکل کر عائزہ کی نازک اور گوری کلائی کو اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ اس کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ اس کی ہڈیاں چٹکنے لگی تھیں۔ بجلی کی ایک زوردار چمک نے پورے آسمان کو روشن کر دیا اور اس چند سیکنڈ کی روشنی میں عائزہ کے سامنے وہ چہرہ ابھرا جسے دیکھ کر اس کا خون جم گیا۔ وہ شہروز تھا، 40 سالہ شہروز خان، جس کے چہرے پر اس وقت غیظ و غضب اور وحشت کے سائے لہرا رہے تھے۔ اس کا لمبا چوڑا اور مضبوط جسم بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت مزید بھیانک اور رعبدار لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی اور وہ عائزہ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ عائزہ نے اپنی کلائی چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ وہ تڑپی لیکن شہروز کی گرفت سے آزاد ہونا ناممکن تھا۔ شہروز نے عائزہ کو اپنی طرف زور سے کھینچا جس سے وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ شہروز نے عائزہ کے خوفزدہ چہرے پر اپنی نظریں گاڑ دی اور اپنی بھاری گرجدار آواز میں غرا کر بولا، اس حویلی میں صرف آنے کا راستہ ہے عائزہ بی بی، واپسی کا نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں انہی اونچی اونچی دیواروں میں گھٹ گھٹ کر سانس لینا پڑے گا۔ شہروز کے یہ الفاظ عائزہ کے کانوں میں اترے تو اس کا بچا کچا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں شہروز صاحب۔ عائزہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے منت کی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ مجھ پر رحم کریں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ حویلی، یہ اونچی دیواریں مجھے نگل جائیں گی، میں گھٹ کر مر جاؤں گی یہاں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ شہروز کے چہرے کے تاثرات میں ذرہ برابر بھی نرمی نہ آئی۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ اور شفقانہ مسکراہٹ ابھری۔ رحم، شہروز نے دہرایا۔ اس کا لہجہ برف سے زیادہ سرد تھا۔ شہروز خان کی ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ہے عائزہ بی بی۔ تم نے یہاں سے بھاگنے کی جرات کیسے کی؟ تم نے سوچا کہ تم اس حویلی کے اصولوں کو توڑ کر نکل جاؤ گی؟ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، یہ شادی ایک دھوکہ ہے۔ عائزہ نے چیخ کر اپنے دل کا غبار نکالنا چاہا لیکن شہروز نے اس کی ایک نہ سنی۔ تم جو بھی ہو اب میری جاگیر ہو۔ شہروز نے اسے زمین سے بے دردی سے اوپر کھینچا۔ اور میری جاگیر سے کوئی چیز میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی۔ شہروز نے اسے پکڑ کر واپسی حویلی کے اندرونی دالان کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ عائزہ نے مزاحمت کی لیکن شہروز کی طاقت کے سامنے وہ ایک کاغذ کی گڑیا کی مانند تھی۔ چھوڑے مجھے جانے دے ارسل بھائی، آپ کو اللہ پوچھے گا۔ عائزہ درد اور کرب سے چلا رہی تھی لیکن اس کی آواز حویلی میں گونج کر دم توڑ رہی تھی۔ شہروز نے اسے بے دردی سے کھینچتے ہوئے حویلی کے بڑے اور پرکش شکوہ مرکزی ہال میں لے آیا۔ پہلی منزل میں شہروز کی پہلی بیوی ندا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تلخی، سرد مہری اور زہریلی چمک تھی، جیسے وہ عائزہ کی اس حالت پر دل میں خوش ہو رہی ہو۔ اس کے لبوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ عائزہ کو تڑپتا دیکھ کر بڑبڑائی، آ گئی ایک اور معصوم چڑیا اس سونے کے پنجرے میں پھڑپڑانے۔ تڑپو، اب تمہیں بھی اسی طرح تڑپنا ہوگا جیسے میں برسوں سے تڑپ رہی ہوں۔
اس حویلی کی دیواریں کسی کے آنسو نہیں پوچھتی۔ ندا کا دل اولاد نہ ہونے کی تانوں اور شہروز کی بے رخی نے پتھر بنا دیا تھا۔ دوسری طرف ہال کے ایک بڑے ستون کے پیچھے حویلی کی بوڑھی ملازمہ بی جان کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ اپنی چادر کے پلو سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی تسبیح کو جکڑے ہوئے تھی۔ وہ عائزہ کی اس حالت پر تڑپ اٹھی تھی، لیکن شہروز خان کے غیظ و غضب اور حویلی کے جابرانہ ماحول کے سامنے وہ بالکل بے بس تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہروز خان کے سامنے بولنے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ وہ دل دل میں عائزہ کے لیے دعا کر رہی تھی، یا اللہ اس بچی پر رحم کرے، یہ تو ابھی صرف 19 سال کی گڑیا ہے، اس ظالم حویلی کے رواج اسے زندہ مار ڈالیں گے۔ شہروز نے عائزہ کو بال کے عین وسط میں لا کر ایک جھٹکے سے فرش پر پٹخ دیا تھا۔ عائزہ نڈھال ہو کر ٹھنڈے فرش پر گر پڑی۔ شہروز نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے عائزہ کے بکھرے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور سرد حتمی لہجے میں بولا، آج کی رات تمہاری زندگی کی وہ آخری رات ہے عائزہ بی بی، جہاں تم نے آزادی کا خواب دیکھا تھا، اب یہاں صرف میری مرضی چلے گی۔ تمہاری ہر چیخ، تمہارا ہر آنسو اسی حویلی کا حصہ بن کر رہ جائے گی۔ یہ کہہ کر شہروز مڑا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا، جبکہ عائزہ اس عظیم الشان ہال کے فرش پر اکیلی بے یار و مددگار روتی رہ گئی اور باہر طوفان مزید شدت اختیار کر گیا۔ لاؤنج کے وسط میں رکھی شیشے کی پرانی میز پر سفید کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ یہ نکاح نامہ کے کاغذات تھے۔ میز کے پاس ارسل غصے سے پاگل ہوا تھا اور ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ صفاقی اور لالچ سے مسخ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پین تھا جسے وہ بار بار انگلیوں میں مڑوڑ رہا تھا۔ کونے میں لکڑی کے پرانے صوفے پر عائزہ بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور آنکھیں رو رو کر سو چکی تھی۔ اس سے چند فاصلے پر اس کی بڑی بہن زویا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ زویا نے اپنے دوپٹے کا پلو منہ میں دبا رکھا تھا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہونے والے اس ظالم پر اندر سے مر رہی تھی، لیکن اس اپنے جابر اور ظالم شوہر کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں عائزہ، خاموشی سے اس پین کو پکڑو اور ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ ارسل نے اپنی آواز پہ دبا کر غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں عائزہ پر جمی تھیں۔ عائزہ نے تڑپ کر اپنا سر نفی میں ہلایا۔ میں نہیں کروں گی ارسل بھائی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اس دوزخ میں مت دھکیلیں۔ اس کی آواز میں التجا اور کرب کا ایک سمندر تھا۔ ارسل نے ایک زوردار طنزیہ قہقہہ لگایا۔ شہروز خان کی حویلی تمہیں دوزخ لگتی ہے؟ عائزہ تم عقل کی اندھی ہو، وہ علاقہ سب سے بڑا جاگیردار ہے، کروڑوں کا مالک ہے، وہاں تم عیش کرو گی، ملکہ بن کر رہو گی۔ وہ عیش نہیں، میری موت ہوگی۔ عائزہ صوفے سے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ اب ایک بغاوت بھی ابھری تھی۔ وہ شخص 40 سال کا ہے، وہ مجھ سے دگنی سے بھی زیادہ عمر کا ہے، وہ میری عمر کی کسی لڑکی کا شوہر نہیں، باپ لگنے کی قابل ہے۔ آپ میری شادی نہیں کر رہے ارسل بھائی، آپ پیسوں کے لیے میرا سودا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ارسل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کو خود کو سنبھال پاتی، ارسل کا بھاری ہاتھ عائزہ کے معصوم اور نازک گال پر پڑا۔ عائزہ کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ دوبارہ صوفے پر جا گری۔ ارسل! زویا چیخ اٹھی اور بھاگتی ہوئی عائزہ کے پاس آئی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خدا کو خوف کرو، میری معصوم بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیوں اس کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ زویا نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے التجا کی۔ ارسل نے زویا کو بالوں سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے عائزہ سے دور کر دیا۔ تم بیچ میں مت بولو زویا، اگر میں نے اس لڑکی کی شادی نہ کی تو شہروز خان کے آدمی اگلے بازار میں میری لاش ٹانگ دیں گے۔ میری فیکٹری ڈوب چکی ہے، مارکیٹ کا کروڑوں کا قرضہ ہے میرے سر پر۔ شہروز خان نے میرا سارا قرضہ اتارنے کا وعدہ کیا ہے اور مجھے نئی فیکٹری لے کر خطی رقم بھی دے رہا ہے۔ اس کے بدلے اسے کیا چاہیے؟ صرف ایک جوان بیوی جو اسے وارث دے سکے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن اس کی قیمت میری بہن کیوں چکائے؟ زویا نے تڑپ کر کہا۔ ارسل کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ وہ زویا کے قریب آیا اور اس کے چہرے کے بالکل پاس اپنی انگلی لہرا کر بولا، کیونکہ اگر اس نے یہ قیمت نہ چکائی تو اس کی قیمت تم چکاؤ گی زویا بی بی۔ کمرے میں اچانک ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ عائزہ نے چونک کر اپنی بہنوئی کو دیکھا، اس کا دل کسی ہولناک اندیشے سے ڈوبنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارسل نے انتہائی شفاقی سے مسکراتے ہوئے کہا، مطلب صاف ہے عائزہ، اگر تمہاری انگلیوں سے اس نکاح نامے پر دستخط نہ کیے تو میں اسی وقت تمہاری بہن کو 3 طلاقیں دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ اس کے بعد یہ کہا جائے گی کس کے در پر بھیک مانگیں گی؟ تم دونوں کے ماں باپ تو پہلے مر چکے، کوئی تیسرا سہارا بھی نہیں ہے۔ بولو، کیا تم اپنی ضد کی خاطر اپنی بہن کا گھر برباد دیکھنا چاہتی ہو؟ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ بدحواس ہو کر فرش پر بیٹھ گئی۔
ارسلہ ایسا مت کہنا، میں مر جاؤں گی۔ عائزہ کا پورا وجود پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کے بہنوئی کا یہ وار اتنا کاری تھا کہ اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنی بڑی بہن زویا سے بہت محبت کرتی تھی، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد اسے ماں کی طرح پالا تھا۔ وہ زویا کا گھر اجڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارسل نے پین دوبارہ اٹھایا اور عائزہ کے سامنے میز پر پٹک دیا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے عائزہ، یا تو شہروز خان کی بیوی بن کر اس حویلی میں جاؤ یا پھر اپنی بہن کو طلاق یافتہ بنا کر سڑک پر لے آؤ، دستخط کرو۔ عائزہ نے اپنی بے بس بہن کو دیکھا جو فرش پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی اور ارسل کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ عائزہ کے اندر کا سب کچھ ٹوٹ گیا اور بکھر گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز پر پڑا پین اٹھایا۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ ارسل نے فوراً وہ کاغذات اس کے ہاتھ سے چھینٹے اور انہیں دیکھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ یہ ہوئی نا عاقلوں والی بات۔ اب جاؤ اپنے کپڑے پیک کرو، کل صبح شہروز خان کی گاڑی تمہیں لینے آ جائے گی۔ عائزہ وہیں فرش پر گر کر اپنی بہن زویا کے گلے لگ گئی اور دونوں بہنیں ایک دوسرے کو پکڑ کر روتی رہیں۔ اور اب شہروز نے اسے بے دردی سے گھسیٹ کر ہال کے ورثے میں لا کر کھڑا کیا۔ عائزہ نے کانپتے ہوئے اپنی بکھری زلفوں کے پیچھے سے سامنے دیکھا۔ ہال کے درمیان میں مخملی صوفے پر ایک خاتون برجوان تھی۔ وہ شہروز خان کی ماں زری بانو تھی۔ ان کے سفید بالوں پر ریشمی چادر قرینے سے جمی تھی، گلے میں موتی کا قیمتی ہار چمک رہا تھا اور ہاتھ میں آبنوس کی ایک خوبصورت لاٹھی تھی جسے انہوں نے فرش پر ٹکایا ہوا تھا۔ شہروز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زری بانو کی سرد آواز ہال کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ تم ہماری حویلی کی نئی بہو کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہو؟ اگر کوئی باہر کا بندہ دیکھ لیتا تو خان برادری کی عزت کیا بنتا؟ شہروز نے اپنی آستینوں سے بارش کا پانی چھڑکا اور اس کا چہرہ اب بھی غصے سے تپا ہوا تھا۔ اماں سائیں، اس لڑکی کے لچھن دیکھ لیں آپ۔ یہ رات کس پیر حویلی کے پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ اب تک اس جاگیر کی حدیں پار کر چکی ہوتی۔ یہ سن کر زری بانو کے آبرو تن گئے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی کو فرش پر زور سے مارا جس کی آواز سے عائزہ کا دل دہل گیا۔ عائزہ نے گھٹنوں کے بل ہو کر زری بانو کی طرف ہاتھ پھیلائے۔ اماں جی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں اس حویلی کے لائق نہیں ہوں۔ میری بہنوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری شادی زبردستی کی گئی ہے، مجھے میری بہن کے پاس جانے دیں۔ عائزہ کی ایک گریہ بازاری اور زری بانو کے چہرے کے تاثرات کو بدلنے میں ناکام رہی۔ وہ اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھی اور عائزہ کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور نیچے جھک کر اس کی ٹھولی کو اپنی لاٹھی کے سرے سے اوپر اٹھایا۔ رو مت لڑکی، شہروز خان کی اس حویلی میں آنسو بہانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی یہاں آنسوؤں کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ زری بانو نے اپنے الفاظ چبا چبا کر کہے، تمہارے بہنوئی نے کیا کیا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شہروز خان نے اس کے سارے قرضے اتارے ہیں، اسے نئی زندگی دی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں ملی ہو۔ اس حویلی کی اونچی اور مضبوط دیواروں کو غور سے دیکھ لو عائزہ بی بی۔ ان دیواروں کے اندر تمہاری حیثیت صرف اور صرف ایک وارث پیدا کرنے والی کی ہے۔ یہ الفاظ عائزہ کے دل پر ایک خنجر کی طرح لگا۔ وارث؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں دہرایا۔ ہاں، وارث۔ زری بانو نے لاٹھی پیچھے ہٹائی اور سخت لہجے میں جاری رکھا۔ شہروز کی پہلی بیوی ہمارے خاندان کو کوئی چراغ نہ دے سکی۔ اس حویلی کو، اس گدی کو ایک وارث کی ضرورت ہے۔ تم یہاں کوئی محبت کا راج کرنے یا ملکہ بننے نہیں آئی ہو۔ جس دن تم نے شہروز کو اس کا وارث دے دیا، اس دن شاید تمہیں اس حویلی سے سانس لینے کا حق مل جائے، ورنہ تمہاری حیثیت یہاں ایک لونڈی سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے بھاگنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو اور اپنی قسمت کو تسلیم کر لو۔ عائزہ کا سر چکرا کر رہ گیا۔ دیکھا عائزہ بی بی، اس حویلی کا استقبال بہت سرد ہوتا ہے۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھیں جہاں سے ندا، شہروز کی پہلی بیوی، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئی۔ اس کے چہرے پر لکھی تلخی اور آنکھوں میں موجود زہر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ برسوں سے اس جہنم کا حصہ ہے۔ ندا نے عائزہ کے قریب آ کر اس کے گیلے اور بکھرے بالوں کو دیکھا، پھر ایک نظر شہروز پر ڈالی جو رخ پھیرے کھڑا تھا۔ اماں سائی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ندا نے عائزہ کے کان کے پاس جھک کر کہا، لیکن اس کی آواز پورے ہال میں صاف سنائی دی۔ اس حویلی کے مردوں کو صرف اولاد چاہیے ہوتی ہے عائزہ بی بی، محبت نہیں۔ یہ جو شہروز خان کھڑے ہیں نا، یہ بظاہر جتنے پرغرور ہیں، اندر سے اتنے ہی بے رحم ہیں۔ یہ تمہیں محبت نہیں دیں گے، نہ ہی کوئی عزت دیں گے۔ ان کے لیے تم صرف ایک زمین ہو جس میں انہیں اپنی نسل کا بیج بونا ہے۔ جب میرا وقت تھا یہ میرے آگے پیچھے پھرتے تھے، اور آج جب میری اولاد نہ دے سکی تو مجھے حویلی کے ایک اندھیرے کونے میں پھینک دیا گیا جیسے کوئی پرانی چیز ہو۔ تمہارا انجام بھی مجھ سے مختلف نہیں ہوگا۔ ندا، اپنی زبان کو لگام دو، شہروز نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم یہاں آ کر اپنی بکواس کرو؟ اپنے کمرے میں واپس جاؤ۔ ندا نے شہروز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی نفرت تھی۔ کیوں شہروز خان؟
سچ سن کر غصہ آ گیا۔ اس معصوم لڑکی کو بھی پتہ چلنے دے کہ وہ کس جلاد کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ یہ 19 سال کی چڑیا اس سونے کے پنجرے میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، لیکن آپ کو صرف اپنے نام لیوا سے مطلب ہے۔ زری بانو نے اپنی لاٹھی فرش پر پٹکی۔ بس کرو ندا، اگر تم میں حیا نہیں ہے تو کم از کم اس حویلی کی آداب کا تو خیال رکھو۔ شہروز، اس لڑکی کو اس کے کمرے میں بند کرو اور باہر تالا لگا دو۔ کل صبح سے اس کی تربیت شروع ہوگی کہ خان برادری کی حویلی میں کیسے جیا جاتا ہے۔ عائشہ نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ایک طرف شہروز تھا جو غیظ و غضب کا پہاڑ بنا کھڑا تھا، دوسری طرف زری بانو تھی جن کے دل پتھر کے تھے، اور سامنے ندا تھی جو اپنی تلخی کا زہر اس پر اگل رہی تھی۔ حویلی کی بلند ستون اور اونچی دیواریں اسے اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہوئیں، جیسے وہ اسے زندہ دفن کر دینا چاہتی ہوں۔ شہروز خان نے عائشہ کو حویلی کے اس کمرے میں لا کر بند کر دیا تھا جہاں حویلی کی پرانی روایت کے مطابق ان عورتوں کو رکھا جاتا تھا جو سرکشی کرتی تھی۔ کمرہ ہر لحاظ سے آرام دہ تھا اور شاہانہ تھا، لیکن عائشہ کے لیے یہ کسی عقوبت خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ رات بھر اس کمرے کے کونے میں فرش پر گھٹنے سینے سے لگائے روتی رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر تالا کھلنے کی چڑچڑاہٹ گونجی۔ عائشہ خوف سے مزید کونے میں سمٹ گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور حویلی کی بوڑھی ملازمہ بی جان ہاتھ میں چائے اور ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ عائشہ کی حالت دیکھ کر بی جان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ انہوں نے ٹرے کو میز پر رکھا اور جلدی سے فرش پر عائشہ کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹی اٹھو، کب تک اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھی رہو گی؟ بی جان نے انتہائی شفقت سے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ نے بی جان کو دیکھا اور ایک بار پھر اس کی ہچکی بن گئی۔ اس نے بی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ بی جان، مجھے یہاں سے نکالے، میں مر جاؤں گی یہاں، وہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ شہروز صاحب، ان کی ماں، وہ سب مجھے ایک انسان نہیں، صرف ایک سیٹ سمجھتے ہیں۔ مجھے میری بہن زویا کے پاس جانے بی جان۔ بی جان نے اپنے پلو سے عائشہ کے آنسو پوچھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں جانتی ہوں بیٹی، سب جانتی ہوں، اس حویلی کی یہ دیواریں ایسی ہی ہیں، بے رحم ہیں۔ میں نے پچھلے 40 سالوں میں یہاں کئی معصوم زندگی اجڑتی دیکھی ہیں۔ ندا بی بی کا حشر بھی تمہارے سامنے ہے۔ لیکن بیٹی، شہروز خان کے غصے کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو کچھ کھا لو، اپنے وجود کو اتنا مت گراؤ کہ لڑنے کی سکت ہی نہ رہے۔ عائشہ نے انکار میں سر ہلایا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، اگر وہ مجھے مارنا چاہتے تو مار دے، اس قید سے موت بہتر ہے۔ موت اتنی سستی نہیں ہے عائشہ بی بی، اور نہ ہی ہار ماننا کوئی عقل مندی ہے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک اجنبی مگر انتہائی پروقار اور روبدار آواز گونجی۔ عائشہ اور بی جان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں 25-26 سال کا ایک نوجوان کھڑا تھا جس نے جدید طرز کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں نظر کا چشمہ تھا۔ اس کے چہرے پر حویلی کے روایتی مردوں جیسی وحشت یا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے اور باشعور انسان کی جھلک تھی۔ وہ فرحان تھا، شہروز کا چھوٹا کزن، جو حال میں ہی شہر سے قانون کی اعلیٰ ڈگری لے کر لوٹا تھا۔ فرحان جب کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس نے فرش پر بیٹھی دلہن کے لباس میں ملبوس 19 سالہ روتی ہوئی عائشہ کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ تو تھا کہ حویلی میں کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن ظلم کا یہ خونی منظر اس کی توقعات سے بڑھ کر تھا۔ بی جان، یہ سب کیا ہے؟ فرحان نے دنگ رہ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور غصے کا امتزاج تھا۔ یہ لڑکی کون ہے اور اسے اس طرح قیدیوں کی طرح کیوں رکھا گیا ہے؟ بی جان نے گھبرا کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور کھڑی ہو گئی۔ چھوٹے خان آہستہ بولے، اگر بڑے خان یا اما سائی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ یہ شہروز خان کی نئی بیوی عائشہ بی بی ہے۔ بیوی؟ فرحان نے تلخی سے دہرایا۔ شہروز بھائی نے شادی کی ہے یا کسی معصوم کو اغوا کر کے لائے ہیں؟ بی جان، ایک بیوی کے ساتھ یہ سلوک، اسے کمرے میں بند کر کے باہر تالا لگانا کہاں کا قانون ہے؟ فرحان عائشہ کے قریب آیا اور ادب سے فرش پر اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ اس نے عائشہ کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا جو اسے کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح دیکھ رہی تھی۔ عائشہ جی، فرحان نے انتہائی نرم اور مخلصانہ لہجے میں کہا، میں فرحان ہوں، شہروز بھائی کا چھوٹا بھائی، سمجھ لیں۔ میں ابھی کل رات ہی شہر سے واپس آیا ہوں اور مجھے اس سب کا علم نہیں تھا۔ آپ پلیز ڈرے مت، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عائشہ نے فرحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں شہروز جیسی درندگی یا ارسل جیسا لالچ نہیں تھا، بلکہ ایک سچی ہمدردی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ کے بھائی نے میری زندگی برباد کر دی۔ میرے بہنوئی نے پیسوں کے لیے مجھے ان کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں یہاں قید کر دیا گیا ہے مجھے، کیونکہ میں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ فرحان نے اپنی ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھیج دیں۔ 19ویں صدی کی یہ فرسودہ اور جاہلانہ رواج۔ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ پھر اس نے عائشہ کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، عائشہ جی، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ شہروز بھائی جاگیردار ہو سکتے ہیں، اس علاقے کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ملک کے قانون اور انسانیت سے بڑے نہیں ہیں۔ کسی بھی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر
اس طرح قید رکھنا ایک سنگین جرم ہے، اور میں ایک وکیل ہوتے ہوئے اس ظلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بی جان نے ڈرتے ہوئے فرحان کا ہاتھ پکڑا۔ چھوٹے خان ہوش کی نہ کھلیں، شہروز خان کے خلاف جانے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ وہ اپنے سامنے کسی کو بولنے نہیں دیتے۔ اماں سائیں آپ کو حویلی سے بے دخل کر دیں گی۔ کر دے بی جان۔ فرحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اگر اس حویلی میں رہنے کی قیمت ایک معصوم پر ہوتے ظلم پر خاموش رہنا ہے تو مجھے ایسی حویلی اور ایسی جائیداد پر تھوکنا بھی گوارا نہیں۔ میں شہر سے قانون کی پڑھائی اس لیے نہیں کر کے آیا کہ یہاں اپنے ہی گھر میں جنگل کا قانون چلتا دیکھوں۔ فرحان نے دوبارہ عائزہ کی طرف رخ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک تسلی بخش مسکراہٹ ابھری۔ عائزہ جی، آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا، آپ کو رونا بند کرنا ہوگا، کیونکہ آنسو کمزوری کی نشانی ہوتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس قید سے نکالوں گا۔ میں قانونی طور پر اس زبردستی کے نکاح کو چیلنج کروں گا اور آپ کو آپ کی بہن کے پاس پہنچاؤں گا، لیکن تب تک آپ کو خود کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ عائزہ نے فرحان کے چہرے کو دیکھا۔ اس طوفانی رات کے بعد جہاں ہر طرف اندھیرا اور مایوسی تھی، فرحان کے الفاظ اس کے لیے صبح کی پہلی کرن کی طرح ثابت ہوئے تھے۔ اس کے دل میں جو اب تک مردہ ہو چکا تھا، ایک امید کی ایک بہت ہلکی سی مگر سچی کرن جاگی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور دھیرے سے سر ہلا کر کہا، میں مضبوط بنوں گی فرحان صاحب۔ بہت اچھے، اب آپ یہ ناشتہ کریں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، فرحان نے کہا، اور ایک آخری ہمدردانہ نظر عائزہ پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ وہ اس جنگ کی تیاری کر سکے جو وہ اپنے ہی خاندان کے خلاف لڑنے جا رہا تھا، جبکہ عائزہ نے پہلی بار زندگی کی طرف ایک نئی امید سے دیکھا تھا۔ ارسل کے گھر کے لاؤنج میں پرانے صوفے کے سامنے ایک چمکتا ہوا مہنگا 50 انچ کا LED ٹی وی لگا تھا، جس پر کوئی میوزک تیز چینل آواز میں چل رہا تھا۔ میز پر قیمتی پھولوں کی ٹوکری، غیر ملکی برانڈڈ سگریٹ کی ڈبیاں اور جوس کے مہنگے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ ارسل، جو 2 ہفتے پہلے تک قرض خواہوں کے خوف سے گلیوں میں منہ چھپاتا پھرا تھا، اب مہنگا سوٹ پہنے صوفے پر ٹانگ دھرے عیاشی کے موڈ میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہزار کی نوٹوں کی ایک موٹی گڈی تھی جسے وہ بار بار انگلیوں سے تھپتھپا رہا تھا اور کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عارضی سکون اور پرغرور چمک تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مورقہ مار لیا ہو۔ اسی وقت کمرے کا پردہ ہٹا اور زویا اندر داخل ہوئی۔ 2 ہفتوں میں زویا کی حالت عادی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، چہرہ زرد تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر میز پر پڑی، نوٹوں اور ارسل کی اس بے حسی پر پڑی، اس کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا۔ وہ دیوانہ بار بھاگتی ہوئی آئی اور ارسل کے ہاتھ سے نوٹوں کی گڈی جھٹک دی۔ نوٹوں کی گڈی ہوا میں لہرائی اور پورے کمرے کے فرش پر بکھر گئی۔ بند کرو یہ سب، بند کرو یہ تماشا ارسل، زویا نے غصے اور کرب سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز میں ہچکیاں شامل تھیں۔ ارسل کا موڈ یکدم خراب ہو گیا، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا زویا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھ نہیں رہی میں خان صاحب کے دیے پیسے گن رہا ہوں، ایک ایک نوٹ محنت سے؟ زویا نے ایک تلخ اور زہریلا قہقہہ لگایا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ یہ پیسے نہیں ہے ارسل، یہ میری معصوم چھوٹی بہن عائزہ کے خون کی قیمت ہے۔ مجھے ان نوٹوں سے عائزہ کے آنسوؤں اور اس کی لوٹی ہوئی جوانی کی بو آتی ہے۔ میں پاگل ہو جاؤں گی ارسل، میرا ضمیر مجھے روز زندہ مارتا ہے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں میری معصوم بہن کا ایک فون تک نہیں آیا۔ وہ کس حال ہوگی؟ اس 40 سال جابر جاگیردار نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ زویا فرش پر بیٹھ گئی اور اس بکھرے ہوئے نوٹوں کو دیکھ رکھ کر اپنے سر کو پیٹنے لگی۔ میں ہر رات سو نہیں پاتی، جیسے ہی آنکھ لگتی مجھے عائزہ کی چیخیں سنائی دیتی ہیں کہ زویا باجی مجھے بچا لو، مجھے اس دوزخ سے نکال لو۔ میں ایک کیسی بڑی بہن ہوں، میں نے اپنی بہن کو ایک جلاد کے حوالے کر دیا۔ زویا نے تڑپ کر ارسل کا پیر پکڑ لیا۔ ارسل، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے عائزہ سے ملنا ہے، مجھے ابھی اسی وقت شہروز خان کی حویلی لے کر چلو۔ میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ زندہ بھی ہے یا اس حویلی کے رواجوں نے اسے مار ڈالا۔ ارسل نے جھٹکے سے اپنا پیر پیچھے کھینچا جس سے زویا دور جا گری۔ ارسل صوفے سے کھڑا ہو گیا اور اس نے زویا کو حقارت سے دیکھا۔ ہوش میں آؤ زویا، حویلی جانا کوئی مذاق نہیں ہے، شہروز خان کا علاقہ ہے وہ، وہاں ان کا قانون چلتا ہے، اور تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ وہ اب شہروز خان کی بیوی ہے، اس کی جاگیر ہے، اور ویسے بھی خان صاحب کے مینیجر نے صاف کہا تھا کہ شادی کے بعد عائزہ کا اپنے پچھلے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ کیسے رشتے نہیں رہے گا؟ وہ میری سگی بہن ہے۔ زویا نے کھڑی ہو کر ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم نے اپنے کاروباری قرضے اتارنے کے لیے اس عیاشی کے لیے اسے بیچ دیا۔ تم ایک نمبر کے بے غیرت اور لالچی انسان ہو ارسل، کاش میں اسی دن مر جاتی اور تمہیں عائزہ کی زندگی کا سودا نہ کرنے دیتی۔ ارسل کا چہرہ غصے سے لال بھبھکا ہو گیا۔
اس نے زویا کے چہرے کے بالکل قریب اپنی انگلی لہرائی اور دبی ہوئی وحشیانہ آواز میں غرا کر بولا، اپنی زبان کو لگام دو زویا، بھول گئی ہو کہ اگر میں نے زبان ہلائی تو تم اسی وقت طلاق کی یافتہ بن کر سڑک پر کھڑی ہوگی۔ یہ جو گھر کا نقشہ بدلا ہے یہ سب اسی سودے کی بدولت ہے۔ اگر تمہاری بہن حویلی نہ جاتی تو آج ہم، تم اور میں کسی سڑک پر بھی مانگ رہے ہوتے۔ اس لیے چپ چاپ اس عیش کو انجوائے کرو اور عائزہ کا نام لینا بند کرو۔ ارسل کی یہ دھمکی سن کر زویا صوفے پر گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی سرد دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھی، لیکن ارسل جو غصے میں کھڑا تھا یکدم خاموش ہو گیا۔ زویا کے رونے اور اس کی باتوں نے ارسل کے شیطانی اور لالچی دماغ میں ایک نیا اور خطرناک ترین خیال پیدا کر دیا تھا۔ اس نے صوفے پر پڑے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا، ایک سگریٹ سلگایا اور گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ اس کی چھوٹی مکار آنکھیں مزید سکڑ گئیں۔ شہروز خان علاقے کا سب سے بڑا جاگیردار، اربوں کا مالک۔ ارسل نے دل میں سوچا، اس نے صرف میرا قرضہ اتارنے کے لیے مجھے 50 لاکھ روپے یوں ہی دے دیے، جیسے کوئی خیرات دے رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے اس کے پاس اندھا پیسہ ہے، اور عائزہ اس کے لیے معمولی لڑکی نہیں ہے۔ حویلی کو ایک وارث سے ضرورت ہے اور عائزہ اس وارث کی ماں بنے گی۔ اگر عائزہ کی ان کے یہاں اتنی ہی بڑی اہمیت ہے تو میں سے 50 لاکھ پر کیوں راضی ہو گیا؟ میں تو عائزہ کا بہنوئی ہوں، اس کا واحد سرپرست ہوں۔ شہروز خان کو اپنی خاندان عزت اور اپنے ہونے والے وارث کی ماں کی بدنامی کا کتنا خوف ہوگا۔ وہ نیچے جھکا اور فرش پر بکھرے ہوئے نوٹوں کو ایک ایک کر کے اٹھانے لگا۔ جب سارے نوٹ اس کے ہاتھ میں آ گئے تو وہ زویا کے پاس آیا اور بدلے میں انتہائی منافقانہ اور نرم لہجے میں بولا، اچھا چلو زویا رو مت، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ آخر عائزہ میری بھی تو سالی ہے، مجھے بھی اس کی فکر ہوتی ہے۔ زویا نے حیرت اور امید سے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا جس کا لہجہ یکدم بدل چکا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو ارسل؟ ہاں زویا، ارسل نے جھوٹ کا لبادہ اڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں مکار چمک تھی۔ میں نے سوچا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، ہمیں عائزہ کی خیر خبر لینی چاہیے، آخر ہم بھی تو اس کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ میں کل ہی شہروز خان کی حویلی جاؤں گا، خان صاحب سے ملوں گا اور عائزہ کا حال احوال پوچھوں گا، اگر ہو سکا تو اسے کچھ دن کے لیے یہاں لانے کی بات بھی کروں گا۔ زویا کے معصوم دل میں امید کی ایک بڑی شمع روشن ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ظالم شوہر اب عائزہ کی زندگی کا دوسرا اور اس سے بھی بڑا سودا کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ سچ ارسل، تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو گی؟ میں عائزہ کو گلے لگانا چاہتی ہوں۔ ارسل نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، حویلی کے معاملات مردوں کے ہوتے ہیں، جاگیرداروں کی محفل میں عورتیں نہیں جاتی۔ میں اکیلا جاؤں گا، خان صاحب سے مردانہ وار بات کروں گا، تم بس گھر پر رہو اور میرے لیے دعا کرو۔ ارسل مڑا اور الماری کی طرف بڑھ گیا تاکہ حویلی جانے کے لیے اپنے سب سے اچھے اور قیمتی کپڑے نکال سکے۔ اس کے دل میں عائزہ کے لیے کوئی محبت یا زویا کا دکھ نہیں تھا، بلکہ اس کے ذہن میں صرف شہروز خان کی دولت اور بلیک میلنگ کا ایک ہولناک پلان چل رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ شہروز خان جتنا امیر تھا اتنا ہی بے رحم اور سفاک بھی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کی صدراتی نشست پر زری بانو پورے روب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کے دائیں طرف شہروز خان خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ بائیں طرف فرحان موجود تھا جو بار بار ناگواری سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ شہروز کے ساتھ ندا بیٹھی تھی جس کی زہریلی نظریں ٹیبل کے سب سے آخری کونے پر جمی ہوئی تھی جہاں عائزہ کو زبردستی لا کر بٹھایا گیا تھا۔ زری بانو کے حکم پر ملازمہ نے عائزہ کو تیار کر کے وہاں بھیجا تھا، لیکن عائزہ نے اپنے سامنے رکھی چکن قورمہ اور بریانی کی پلیٹ کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مڑوڑ رہی تھی۔ ندا نے اپنے چمچ کو پلیٹ پر جان بوجھ کر زور سے مارا جس کی آواز سے عائزہ چونک گئی۔ ندا کے لبوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ ابھری۔ اماں سائیں دیکھ رہی ہیں آپ؟ ندا نے زری بانو کی طرف رخ کرتے ہوئے اونچی آواز میں اور طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ حویلی کے باورچیوں نے اتنی محنت سے یہ شاہی کھانے تیار کیے ہیں، لیکن ہماری نئی بیوی کے نخرے تو دیکھیں، انہوں نے ایک نوالا تک نہیں توڑا۔ ظاہر ہے جس نے عمر بھر غریب اور تنگ گھروں میں صرف سوکھی روٹیاں اور دال پانی کھائی ہو، اسے یہ دیسی گھی کے قورمے اور شاہی کباب کہاں ہضم ہوں گے۔ چوتھی پاس بہنوئی نے پیسوں کے عوض اسے یہاں بھیج دیا، پر اب آداب شاہی سکھانا بھول گیا۔ نکاح کا یہ براہ راست طنز عائزہ کے دل پر تیر کی طرح لگا، جس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے خود کو رونے سے روکا۔ زیار بانو نے خاموشی سے اپنے نیپکن سے منہ صاف کیا اور عائزہ کو سرد نظروں سے دیکھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی، جیسے وہ ندا کی اس بدتمیزی لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ شہروز نے بھی کوئی رد عمل نہیں دکھایا، وہ بدستور کھانا کھاتا رہا جیسے عائزہ کی تسلیل اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو۔ بھابھی ندا بس کریں۔ اچانک فرحان کی کڑکدار آواز ڈائننگ ہال میں گونجی۔ اس نے اپنا چمچ میز پر پٹک دیا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کسی کی غربت یا اس کے خاندان کا اس طرح مذاق اڑانا اخلاقیات کے خلاف ہے۔ عائزہ جی اس حویلی میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، اور نہ ہی انہیں یہاں کسی کے طعنے سننے کے لیے لایا گیا ہے۔ انسان کی عزت اس کے خاندان کے بینک بیلنس سے نہیں، اس کی ضرب سے ہوتی ہے۔
ندا نے تل ملا کر فرحان کو دیکھا۔ فرحان، تم اپنے میاں منہ مٹھو بند کرو۔ تم شہر سے 2 کتابیں کیا پڑھائے، اب حویلی کی عورتوں کو تمیز سکھاؤ گے؟ میں صرف سچ کہہ رہا ہوں بھابھی۔ فرحان نے اب شہروز کی طرف دیکھا، اور مجھے حیرت ہے شہروز بھائی پر، جو اپنی بیوی کو اس طرح تذلیل ہوتے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ شہروز نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس میز پر رکھ دیا اور غضبناک آنکھیں فرحان پر گاڑ دیں۔ اس کا پورا وجود غصے سے تپ رہا تھا۔ فرحان! شہروز کی بھاری اور گرجدار آواز ہال میں گونجی۔ اپنی حد میں رہو، یہ میرا گھر ہے اور عائزہ میری بیوی ہے۔ میں اپنے معاملے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ تم اپنے قانون کی کتابیں اپنے کمرے تک محدود رکھو۔ اگر آئندہ تم نے میرے خاندانی معاملات میں یا میری بیوی کے معاملے میں زبان کھولنے کی جرات کی تو بھول جاؤں گا کہ تم میرے چچا کے بیٹے ہو۔ ہال میں ایک ہولناک اور سرد سناٹا چھا گیا۔ فرحان نے غصے سے شہروز کو دیکھا، لیکن زری بانو نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ندا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ عائزہ کو دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی کہ اب یہ لڑکی پوری طرح ٹوٹ چکی ہے۔ عائزہ، جو اب تک ایک بے زبان گڑیا کی طرح نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اچانک اپنی کرسی کے پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ پورے خاندان کی نظریں عائزہ پر جم گئی۔ شہروز نے اسے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا، کیونکہ اس حویلی کی تاریخ میں آج تک کسی عورت نے شہروز خان کی غصے کے بعد کھڑے ہونے یا بولنے کی جرات نہیں کی تھی۔ وہ انتہائی پرسکون، مضبوط اور واضح آواز میں شہروز کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا شہروز خان، یہ آپ کی حویلی، آپ کا خاندان ہے اور آپ کا قانون ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، اور میرے ظالم بہنوئی کو خریدنے کے لیے اندھا پیسہ بھی ہے۔ آپ نے مجھے یہاں قید کر دیا ہے، مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا۔ عائزہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا لہجہ مزید گہرا اور کاٹدار ہو گیا۔ آپ میرے جسم کو قید کر سکتے ہیں شہروز خان، میری روح کو نہیں۔ اس کے یہ الفاظ ڈائننگ ہال کی بلند چھت سے ٹکرا کر گونجنے لگے۔ میری روح آزاد ہے اور وہ ہمیشہ آپ سے اور اس حویلی کے راجوں سے نفرت کرتی رہے گی۔ اور آپ کو وارث چاہیے نا، وہ وارث شاید آپ کو مل جائے، لیکن شہروز خان، عائزہ کی لٹی ہوئی زندگی کا ہر ایک آنسو آپ کی اس سلطنت کی بربادی کا سبب بنے گا۔ یہ کہہ کر عائزہ مڑی اور بغیر کسی خوف کے بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ کسی نے اسے روکنے کی جرات نہیں کی۔ ڈائننگ ہال پر جیسے وقت تھم گیا تھا۔ زری بانو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، ندا کا رنگ اڑ چکا تھا، اور فرحان کی آنکھوں میں عائزہ کے لیے ایک گہرا احترام ابھر آیا تھا۔ شہروز خان اپنی کرسی پر جم چکا تھا۔ اس کے 40 سالہ جاگیردارانہ دور میں آج تک کسی نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور وہ بھی 19 سال کی ایک غریب لڑکی نے جسے وہ اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ شہروز عائزہ کی اس بے خوف جرات اور اس کی آنکھوں میں موجود اس قابل شکست چمک کو دیکھ کر اندر سے بری طرح دہل کر رہ گیا تھا، اور اس کے چہرے پر حیرت کا ایک ایسا طوفان تھا جو چھپائی نہیں چھپ رہا تھا۔ ایک سال بعد، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ وہ سال جو عائزہ کے لیے ایک ڈراونا خواب بن کر شروع ہوا تھا، اپنی تند و تیز لہروں کے ساتھ حویلی کی تقدیر کو یکسر بدل چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر عائزہ کی اس بغاوت اور بے خوف جرات نے شہروز خان کے اندر کے جابر جاگیردار کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن اصل تبدیلی تب آئی جب عائزہ کی امید سے ہونے کی خبر حویلی میں گونجی۔ زری بانو تو خوشی سے نہال تھی ہی، لیکن شہروز خان کے وجود میں جیسے ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا۔ عائزہ کی پریگننسی کے ان 9 مہینوں میں شہروز کا رویہ اس کے ساتھ اتنا نرم، اتنا مشفقانہ اور خیال رکھنے والا ہو گیا تھا کہ خود عائزہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ شہروز خان جو کبھی حکم دیتا تھا، اب عائزہ کی ایک ایک آہ پر تڑپ اٹھتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کے پیروں کا مساج کرتا، اس کی پسند کے کھانے خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، اور اس کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر پورے شہر کے ڈاکٹروں کو حویلی میں اکٹھا کر دیتا۔ عائزہ کے معصوم اور صابر وجود نے شہروز کے دل کی جمی برف کو پگھلا دیا تھا، اور وہ جان بھی نہ پایا کہ کب وہ عائزہ کی محبت میں اس حد تک مبتلا ہو چکا ہے کہ اب عائزہ کی مسکراہٹ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گئی تھی۔ آج حویلی میں 1 سال بعد جشن کا سما تھا، کیونکہ عائزہ نے حویلی کے وارث ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ کمرے کے شاہی بستر پر عائزہ تکیوں کے سہارے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی کے باوجود ایک گہری لازوال سکون اور طمانینت تھی۔ اس کی گود میں سفید ململ کے کپڑے میں لپٹا اس کا جگر گوشہ اس کا بیٹا سو رہا تھا۔ عائزہ نے محبت سے اس کے ننھے گال کو چھوا۔ اس کے دل کا سارا درد، ساری تلخی اس بچے کے پہلے رونے کی آواز کے ساتھ ہی بہہ گئی تھی، اور وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شہروز خان اندر داخل ہوا۔
اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور فرش پر عائزہ کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے اپنے بیٹے کے ماتھے پر پیار کیا، پھر عائزہ کے دونوں ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر اپنی لبوں سے لگا لیا۔ شہروز کی آنکھیں نم تھیں۔ شکریہ عائزہ، میری زندگی بدلنے کے لیے، مجھے باپ بنانے کے لیے اور اس حویلی کو اس کا وارث دینے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ شہروز کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا عائزہ، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ آج خان برادری کا شہروز خان تمہارے سامنے جھکا ہے۔ مانگو عائزہ، آج تم جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ اگر تم میری پوری جاگیر، میری دولت یا میری جان بھی مانگو گی تو شہروز خان ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچے گا۔ عائزہ نے شہروز کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ عائزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولی، شہروز صاحب، مجھے آپ کی دولت یا جاگیر نہیں چاہیے، مجھے تو بس اپنی بہن زویا کی خوشی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کبھی خوشیوں پر حق ہو۔ اس کا شوہر ارسل ایک ظالم اور لالچی انسان ہے، وہ زویا کو روز مارتا ہے اور اس کی زندگی جہنم بنا چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ زویا باجی کو ارسل کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے رہائی دلوا دیں اور خود بھی اس لالچی انسان سے اپنے تمام کاروباری اور ذاتی تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ کیا آپ مجھے میری بہن کی آزادی کا تحفہ دیں گے؟ شہروز نے عائزہ کے چہرے کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ تھپتھپایا۔ بس اتنی سی بات؟ عائزہ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہاری بہن اب میری بھی بہن ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں زویا کی ہر ممکن مدد کروں گا اور اس ارسل کو اس کی اوقات دکھاؤں گا۔ تم اب بالکل بے فکر ہو جاؤ اور صرف ہمارے بچے کا خیال رکھو۔ عائزہ نے مطمئن ہو کر سر ہلایا اور پہلی بار اس نے شہروز کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جس سے شہروز کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد مزید کچھ دن گزر گئے۔ عائزہ اب پوری طرح سے احتیاط ہو چکی تھی۔ ایک دوپہر وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ بیجان نے کمرے میں ہنستے ہوئے قدم رکھا۔ عائزہ بی بی، باہر دیکھو کون آیا ہے، بیجان نے خوشی سے کہا۔ عائزہ نے مڑ کر دیکھا اور اس کے جیسے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کمرے کے دروازے پر زویا کھڑی تھی، لیکن یہ وہ پرانی روتی ہوئی سہمے ہوئے وجود والی زویا نہیں تھی۔ اس نے ایک خوبصورت صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سال بعد رونق لوٹ آئی تھی اور آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک نئی امید تھی۔ زویا باجی، عائزہ کے حلق سے ایک بے اختیار چیخ نکلی۔ عائزہ! زویا بھی روتی ہوئی آگے بڑھی۔ دونوں بہنیں ایک سال کی طویل اور دردناک جدائی کے بعد ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑے زار و قطار رو رہی تھیں۔ کافی دیر تک رونے کے بعد جب دونوں الگ ہوئیں تو عائزہ نے زویا کو بستر پر بٹھایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ باجی، آپ کیسی ہیں؟ ارسل نے آپ کو یہاں آنے کیسے دیا؟ کیا اس نے آپ کو دوبارہ تنگ تو نہیں کیا؟ زویا نے عائزہ کے آنسو پوچھے اور اس کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ نہیں عائزہ، اب ارسل مجھے کبھی تنگ نہیں کر سکتا۔ میں اس کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی ہوں۔ آزاد؟ وہ کیسے باجی؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ زویا نے عائزہ کی گود میں سوئے ہوئے ننھے بچے کو دیکھا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر بولی، عائزہ، تم نہیں جانتی کہ تمہارا شوہر شہروز خان کتنا عظیم انسان ہے۔ تم نے جب ان سے میری آزادی مانگی تو وہ خود شہر گئے۔ انہوں نے ارسل کو ڈھونڈا جو تمہاری شادی کے پیسوں سے عیاشی کر رہا تھا اور مجھ پر ظلم ڈھاتا تھا۔ شہروز خان نے تمہاری عزت کی خاطر قانونی اور پرامن طریقہ اپنایا۔ زویا نے ایک گہرا سانس لیا اور بتایا، شہروز خان نے ارسل کے سامنے 20 لاکھ روپے کی رقم اور رکھی اور اس سے کہا کہ اگر وہ اپنی جان اور عافیت چاہتا ہے تو اسی وقت مجھے طلاق دے دے۔ ارسل تو تھا ہی لالچی، وہ 20 لاکھ دے کر فوراً راضی ہو گیا اور اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ شہروز خان نے نہ صرف مجھے اس جلاد سے آزادی دلائی بلکہ شہر میں میرے نام پر ایک چھوٹا سا فلیٹ اور ایک کپڑے کا بوتیک بھی کھول کر دیا تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ عائزہ، میں اب بالکل ایک نئی اور خود مختار زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں اور یہ سب صرف اور صرف شہروز خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ عائزہ زویا کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہروز اس کی فرمائش کو اس حد تک جا کر پورا کرے گا اور اس کی بہن کو اتنی بڑی خوشی اور تحفظ دے گا۔ شہروز نے ارسل کو مزید 20 لاکھ سے اس لیے دیے تھے تاکہ زویا کو قانونی اور مستقل آزادی مل سکے
اور عائزہ کا دل نہ دکھے۔ اسی وقت شہروز خان کمرے میں داخل ہوا۔ زویا احترام سے کھڑی ہو گئی اور شہروز نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹھو زویا، اب تم اس حویلی میں جب چاہو جتنے دن چاہو آ سکتی ہو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ زویا نے شہروز کا شکر ادا کیا اور کچھ دیر بعد بی جان کے ساتھ بچے کو کھلانے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی تاکہ دونوں میاں بیوی اکیلے بات کر سکیں۔ کمرے میں اب عائزہ اور شہروز اکیلے تھے۔ عائزہ بستر سے اٹھی اور شہروز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب شہروز کے لیے کوئی نفرت، کوئی خوف یا کوئی دباؤ نہیں تھا، وہاں صرف اور صرف ایک گہرا احترام، ممنونیت اور محبت کا اعتراف تھا۔ شہروز صاحب، عائزہ کی آواز بھیگ گئی تھی، میں آپ کی اس مہربانی کے لیے زندگی بھر آپ کی ممنون رہوں گی۔ آپ نے میری بہن کو ایک نئی زندگی دی ہے، میرے دل کا سب سے بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن آپ نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شہروز نے آگے بڑھ کر عائزہ کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ مجھے تمہاری شکریہ کی ضرورت نہیں عائزہ، شہروز نے محبت سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بس تمہاری یہ مسکراہٹ اور تمہارا یہ ساتھ چاہیے۔ کیا اب شہروز خان کو تمہارے دل کی حویلی میں ہمیشہ کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ عائزہ نے شرما کر اپنا سر شہروز کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور اس کے دل نے گواہی دی کہ ہاں، اب وہ مکمل طور پر شہروز خان کی ہو چکی ہے۔ حویلی کی وہ اونچی اور کالی دیواریں جو کبھی قید خانہ لگتی تھی، آج محبت، سچائی اور ایک نئے خاندان کی قہر قہوں سے گونج رہی تھی۔ طوفان گر چکا تھا اور عائزہ اور شہروز کی زندگی میں محبت کا ایک خوبصورت، سنہرا اور خوشگوار دور شروع ہو چکا تھا، جہاں اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔